بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پوری دنیا میں شادی کی تقریب ہر مذہب، ہر ثقافت میں منفرد انداز میں منائی جاتی ہے، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس پاک رسم کو شرارتی عنصر کے رنگ میں ڈھال کر اس رسم کو ناپاک بنا دیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس دنیا کی سب سے مکار قوم یہودیوں کی شادی کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ یہ قوم اپنی شادیوں میں کون سی شرمناک کام کرتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، یہودی اسرائیل میں اپنے خونی رشتوں کے ساتھ سب کے سامنے کس طرح شادیاں کرتے ہیں۔ دنیا میں یہودی وہ قوم ہے جس نے اپنے ہی مذہب میں اپنی مرضی کی ایسی تبدیلیاں کی ہیں کہ جن سے خود بھی سارے یہودی ناواقف ہیں، اور تورات میں بھی ایسی تبدیلیاں بھی کی گئی ہیں جس کا مقصد یہودی کو مقدس سرزمین یعنی فلسطین میں آباد کرنا تھا۔ یہودی شاید وہ واحد قوم ہے جو اپنی قوم کے باسیوں کے علاوہ کسی اور قوم یا مذہب میں شادیاں نہیں کرتے، اور یہ اس لیے تاکہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں اور یہ اپنے خود کے بنائے مذہب کو اور وسیع کر سکیں، لیکن اس کی شادیاں ان کے اس مذہب کے بالکل برعکس ہوتی ہیں جن کے بارے میں تورات میں احکام الہی موجود ہے۔ ان کے خود کے بنائے ہوئے مذہب میں ایک یہودی آدمی اپنی بھتیجی یا بھتیجے یا شادی کر سکتا ہے، لیکن ان کے مذہب میں یہ بات بالکل منع ہے کہ ایک یہودی عورت اپنے بھائی کے بیٹے یا بہن کے بیٹے سے شادی کرے۔ اس کی شادی کی تقریب میں دلہن اپنے پورے جسم کو چھپاتی ہے، یہاں تک کہ اپنے چہروں کو بھی، تاکہ تقریب میں موجود مہمان ان دلہنوں کو نہ دیکھ سکیں اور نہ جان سکیں کہ یہ کون ہے۔ ان کا ربی ان کو دعائیں دیتا ہے، اور یہ سب یہودی ان کے خاندان والوں سے سختی سے اس عمل پر کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ایک 13 سالہ لڑکا ایک 13 سالہ لڑکی بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دور میں اس معاملے میں چند ترامیم کی گئی ہیں۔ اب ایک لڑکی کی شادی، ایک 12 سالہ لڑکی کی شادی 12 سالہ لڑکے سے کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے شرمناک عقیدہ یہ ہے، ایک مرد دوسرے مرد سے اور ایک عورت دوسری عورت سے شادی کر سکتے ہیں، جسے ہم جنس پرستوں کی شادی کہا جاتا ہے، اور اسی عقیدے کو آج یہ پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایسے بھی یہودی ہیں جو ان جنس پرست شادیوں کے خلاف ہیں اور انہیں اپنے مذہب کے خلاف بات سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر یہودی دوسرے مذہب کے لوگوں میں سے شادیاں کرنے کے خلاف ہیں، اور ان کا ایک اور عجیب و غریب عقیدہ جو ان یہودیوں نے خود اپنے آپ پر مسلط کیا تھا، وہ ایسی عورت کے بارے میں ہے کہ جس کا شوہر مر چکا ہو لیکن ان کی کوئی اولاد نہیں ہو، تو تب ان کے مطابق اس عورت کی شادی رضامندگی سے یا پھر زبردستی فوت شدہ شخص کے بھائی سے کرا دی جاتی ہے، جبکہ اس کی اولاد یہودی کو اس بیوہ کے ساتھ شادی کی اجازت نہیں دی جاتی، اور اگر شادی سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو تب اس کی اولاد کو فوت شدہ شخص کی والدیت دی جاتی ہے، نہ کہ ان کے موجود شوہر کی۔ قدیم تورات میں خونی رشتوں میں شادی کی مخالفت کی گئی ہے، لیکن اس موجودہ یہودی مذہب میں اس بات کی بھی اجازت ہے کہ کوئی اپنے خونی رشتوں جیسے اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، یہاں تک کہ اپنی دادی یا اپنی نانی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ اس طرح ایک عورت کو یہ بھی اجازت ہے کہ وہ اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے دادا یا اپنے چچا کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ یہودیوں میں یہ روایت بھی ہے کہ ایسی لڑکی جو کنواری ہو، اس کی شادی ہمیشہ بدھ کے دن ہی کی جاتی ہے، اور ان روایات کے مطابق ایسا کرنے سے اس لڑکی پر خدا کی رحمتیں برستی ہیں۔ ایک اور عجیب و غریب رسم جو یہودیوں میں پائی جاتی ہے وہ یہ کہ اکثر یہودی اپنی شادیوں کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ دن اس کو مبارک دنوں کی طرح مانتے ہیں، اور ان کا یہ روزہ صبح سویرے سے شروع ہو کر شادی کی تقریب کے ختم ہونے تک، اختتام تک ہوتا ہے۔ اس کے بعد دلہا اور دلہن اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی شادی تب تک نہیں ہوتی جب تک یہ روزہ رکھ کر اکٹھے کھانا نہ کھا لیں، اور ایسا کرنے سے ان کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دلہن اپنے دولہے کے ارد گرد 3 یا 7 بار گول گول گھومتی ہے، اور ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے وہ تمام شیطانی جادو اور اثرات سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب تک یہ نیا جوڑا شادی کی تقریب کے بعد ایک گلاس نہیں توڑتا، تب تک ان کی شادی مکمل نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے یہودیوں کا ماننا ہے کہ اس طرح کرنے سے وہ اپنے درمیان تمام حدوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک ثبوت کے طور پر لیا جاتا ہے
کہ یہ دونوں مرتے دم تک زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے۔ یہودیوں میں ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، لیکن ان شادیوں کی تعداد کی کوئی قید نہیں، یعنی کہ یہودی جتنی مرضی شادیاں کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کا رب ہی ان کو مزید شادیوں سے منع نہ کرتے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو تب وہ شخص تمام عمر کوئی شادی نہیں کرتا۔ یہودیوں میں طلاق بھی ایک دلچسپ عمل ہے، اور وہ یہ کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، اور طلاق کی صورت میں اپنی بیوی کو اسی وقت اپنے گھر سے نکال دیتا ہے اور کوئی اسے نہیں پوچھ گچھ کر سکتا اس نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی۔ طلاق کے بعد یہ لوگ اونٹ، خنزیر اور گوشت کا نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ یہ لوگ خود بھی کسی قسم کی مچھلی کھانے سے روک لیتے ہیں۔ ان کے لیے صرف وہی خوراک ہوتی ہے جسے چھیلا گیا ہو، اور ہر بڑے اسٹور میں لیبل لگا کر ایسی اشیاء کو رکھا گیا جاتا ہے تاکہ وہ طلاق یافتہ افراد ہوتے ہیں اور وہی ان چیزوں کو خرید سکیں گے۔ یہودی اپنے مذہب کے سوا کسی دوسرے مذہب میں شادی کے ساتھ شخص کے ساتھ کھانا کھانے کو بھی برا سمجھتے ہیں، اور یہ ایک بڑی چادر ہاتھوں کو دھوتے ہیں اور پھر ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پر اوڑھ لیتے ہیں، اور یہ خیال رکھا جاتا ہے کہ اس چادر کو پہلے کسی عورت نے نہ پہنا ہو، ورنہ وہ چادر کوئی بھی یہودی عبادت کے لیے نہیں لے سکتا، اور اگر ایک یہودی ایک خاص چادر کو صرف اپنی عبادت کے دوران ہی پہن سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ مر جاتا ہے تو اسی چادر میں اس کو لپیٹ کر دفنایا جاتا ہے۔ یہودیوں میں ایک لڑکا 13 سالہ اور ایک لڑکی 12 سالہ اپنی عبادت شروع کر سکتے ہیں، اور جیسے ہی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اس عمر کو پہنچتے ہیں تو انہیں ان کے عبادت خانوں میں لے جایا جاتا ہے، جہاں وہ باقاعدہ تقریب منعقد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں، اور خدا نے ان کے بیٹے یا بیٹی کو اپنی عبادت کے لیے چن لیا۔ یہودیوں کے نزدیک اپنی عبادت والی چادر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ یہ وہی چادر ہے جو تابوت سکینہ میں موجود تھی اور جسے ان یہودیوں سے چرایا گیا تھا، جس تابوت کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 284 میں الفاظ میں موجود ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، ان میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہوں گی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی، اور موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے ہیں۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ محترم ناظرین، یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بڑی چادر کو وہ ایک دن دوبارہ حاصل کریں گے اور ان سے چھین لی گئی تھی، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ان کا مسیحا یعنی دجال اس دنیا میں آئے گا، اور تب یہودی پوری دنیا میں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ اور یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ان کی وہ چادر جسے تابوت یعنی اس تابوت سکینہ میں چھپایا گیا تھا وہ اسی جگہ میں چھپائی گئی ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ ہے، اور اسی لیے ان یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو اپنے تیسرے ہیکل کے طور پر تسلیم کر لیا، اور یہ یہاں سے مسجد اقصیٰ کو گرا کر اپنا تیسرا ہیکل بنانے کی کوشش میں ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک، شیئر اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔